اور اب میں تقریر کرنے کے لیے ملک کے نامور خطیب حضرت علامہ مولانا شہریار صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا للایمان والاسلام والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر الانام وعلی آلہ واصحابہ الکرام، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس للانسان الا ما سعی، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز علماء کرام، دور و نزدیک سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بھائی ہمارا گفتگو سے قبل ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، پیغمبر اعظم، شفیع امم، ہادی اعظم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس پناہ میں نذرانے درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کی تاریخ میں دنیا بھر میں اپنے محسن، اپنے عظیم الشان روحانی پیشوا شیخنا الاکرم شیخ الاسلام والمسلمین مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے تمام شہروں اور بیرون ہند جہاں جہاں بھی عاشقان رسول رہتے ہیں، ہر جگہوں پہ اعلیٰ حضرت کو یاد کیا جا رہا ہے، اور مرکز اہل سنت بریلی شریف آج انسانی سیلاب میں تبدیل ہو گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق کم و بیش 20 لاکھ کے قریب لوگ بریلی شریف دنیا بھر سے آتے ہیں، اور یہ ہندوستان میں ایک واحد عرس کی مجلس ہے جس میں عوام کے ساتھ ساتھ کثرت سے علماء کرام موجود رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آج کی محفل میں اس مرکز سے جو پیغام نشر ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ علماء اور عوام سبھوں کے لیے سال بھر تک کے لیے ایک مخصوص روحانی غذا کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں کی نگاہیں اپنے مذہبی رہنماؤں کے خطاب پر، ان کی اسلامی سوچ پر اور ان کے پیغامات پر ٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ مختصر سابق آپ جس طرح فیض لے یہاں آئے ہیں، اسی طرح یہ آپ کا چھوٹا سا خادم یہ بھی برکت کی خاطر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آپ تقریر سن کے فیض لیں اور آپ کے رہنما آپ کو کچھ سنا کے فیض لیں۔ آپ بھی اس در کے سائل اور ہم بھی اس در کے سائل ہیں۔ آپ اپنے حساب سے فیض لیں، میں اپنے حساب سے فیض لیں۔ مختصر طور پر اعلیٰ حضرت کی عظمت کا راز کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے قوم کو دیا کیا ہے۔ آج علماء کرام اگر اعلیٰ حضرت کا نام لیں تو چلو ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت ایک عالم تھے، جو لوگ درسگاہ دینیہ میں پڑھتے ہیں وہ لوگ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، لیکن تعجب کی بات تو یہ ہے کہ آج عصری درسگاہوں میں ہندوستان کی سب سے بڑی ہائیلی اسٹیمڈ یونیورسٹی جسے ہم جواہر لال نہرو یونیورسٹی کہتے ہیں، اور ہندوستان کی عظیم درسگاہوں میں، عصری درسگاہوں میں جس کا نام آتا ہے بنارس ہندو یونیورسٹی، روہیل کھنڈ یونیورسٹی، پٹنہ یونیورسٹی، میسور یونیورسٹی، ہندوستان سے باہر
آکسفورڈ اور کیمبرج، امریکہ کی برکلی یونیورسٹی، ہالینڈ یونیورسٹی، ان تمام یونیورسٹیز میں ایک عالم دین پہ تحقیق کا کام ہو رہا ہے۔ سبحان ایک اللہ، عالم دین پہ جو انویسٹیگیشن، جو ڈسکیوری کا ماحول بنا ہے۔ آخر اعلیٰ حضرت مدرسے میں رہ کر انہوں نے یونیورسٹی والوں کو کیا دیا ہے؟ جو وہاں پہ کام ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ حضرت صرف ایک عارف باللہ، ایک عاشق رسول، ایک مذہبی قائد، مجدد اعظم کا ہی نام نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علم و تحقیق کی دنیا کے اس بادشاہ کا نام ہے جن کے تحقیقی کارناموں سے عصری درسگاہیں بھی آج فیضیاب ہونا چاہتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے ریسرچ کرنے کا، تحقیق کرنے کا جو مواد دیا ہے، اسی مواد کو لے کر دوسرے علوم و فنون کے متلاشی وہ بھی اعلیٰ حضرت سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ ہندوستان میں آج اگر مجھ سے کوئی کہے امریکہ یورپ کے دانشوروں میں سے ہندوستان کا کوئی ایک ایسا اسکالر آپ مجھے بتائیں، ہندوستان کا کوئی ایک ایسا رائٹر مجھے بتائیں جنہوں نے 1000 کے قریب کتابیں لکھ کر پورے بھارت کا نام وشو کے مانس پٹل پہ اونچا کیا ہو، کسی دوسری زبان کا کوئی رائٹر نہیں آئے گا۔ ہندوستان میں بہت بڑے اسکالر ہیں، میں گاندھی جی کا نام لے سکتا ہوں، نہرو جی کا نام لے سکتا ہوں، امبیڈکر جی کا نام لے سکتا ہوں، ڈاکٹر راجندر پرساد کا نام لے سکتا ہوں، ربندر ناتھ ٹیگور کا نام لے سکتا ہوں۔ یعنی جب سے ہندوستان کی معلوم تاریخ لوگوں کے سامنے موجود ہے، اس وقت ہندوستان کی تمام زبانوں، چاہے وہ کنڑ ہو یا تمل ہو یا ملیالم ہو یا گجراتی ہو یا مراٹھی ہو یا اسمیہ ہو یا سنسکرت ہو یا اردو یا ہندی، یعنی جتنے بھی لینگویجز، جتنی زبانیں ہندوستان میں بولی جاتی ہیں اور جن زبانوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں، ان تمام زبانوں میں ایک بھی ایسا مصنف، ایک ایسا رائٹر نہیں ملتا جس نے 1000 کے قریب کتابیں لکھ کر ہندوستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہو۔ اگر امریکہ یورپ کے اس چیلنج کا جواب کوئی بھارت کی آبرو رکھنے کے لیے کوئی نام اگر دے گا، اس نام کا نام ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے 1000 کے قریب کتابیں لکھ کر صرف سنیت اور اسلام پہ احسان نہیں کیا، بلکہ پورے بھارت کا نام وشو بھر میں روشن کیا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کے نام پر بھارت رتن کا ایوارڈ کیوں نہیں دیا جائے، جبکہ راجیو گاندھی کے مرنے کے بعد ان کے کارنامے کو دیکھ کر بھارت رتن کا ایوارڈ دیا جا سکتا ہے۔ تو ساہتیہ کی دنیا میں، علم اور ادب کی دنیا میں، تاریخ اور تحقیق کی دنیا میں جو اعلیٰ حضرت کا کارنامہ ہے، اس کو دیکھ کر ہندوستان کے لوگوں کو بھی بھارت رتن کا ایوارڈ دینا چاہیے، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ پرتشٹھت ایوارڈ جسے نوبل پرائز کہتے ہیں، مجھ جیسا کم پڑھا لکھا آدمی اگر اس طرح کی بات کرے تو لوگ کہیں گے یہ آپ کا اپنا خیال ہے۔ ہندوستان میں سب سے عظیم یونیورسٹی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، وہاں کے بہت بڑے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین احمد نے آج سے کئی سال پہلے کہا تھا، جب میں نے اعلیٰ حضرت کا تجسس، ان کی علمی تحقیق، جب میں نے علمی گہرائی، جب میں نے عصری علوم پر ان کی دسترس اور مہارت کو میں نے دیکھا، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ نوبل پرائز پانے کی مستحق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات گرامی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے مذہبی طور پر جو خدمت کی، ایک عارف باللہ کے طور پر، عاشق رسول کے طور پر، ہندوستان میں ایک بہت بڑے اسکالر، پٹنہ عربی فارسی مدرسہ بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر صلاح الدین صدیقی، ان سے ہمارے دوست نے پوچھا آپ اعلیٰ حضرت کو کس حیثیت سے جانتے ہیں؟ علماء کرام کہتے ہیں وہ عاشق رسول تھے، علماء کرام ان کے اشعار پڑھتے ہیں، آپ نے ان کو کیسا جانا ہے؟ ایک غیر جانبدار ہو کر آپ چونکہ یونیورسٹی کے پروڈکٹ ہیں، آپ نے ان کو کیا پایا ہے؟ صلاح الدین صدیقی مدرسہ بورڈ کے چیئرمین تھے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تو کہتے ہیں وہ عاشق رسول تھے، عاشق رسول تھے اس میں کوئی شک نہیں، پوری زندگی سرکار کے عشق میں وہ جیتے رہے اور وہی عشق کا پیغام وہ دیتے رہے، اور ہدایت بخشش جو دیوان ہے وہ شاہد و عادل ہے، وہ کہتے ہیں میں نے جو ان کو پڑھ کے پہچانا ہے، عاشق رسول کے ساتھ ساتھ وہ عارف باللہ تھے۔ کہا کیسے آپ نے پہچانا؟ صلاح الدین صدیقی پٹنہ مدرسہ بورڈ کے چیئرمین تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن کریم کے ترجمے کو میں نے پڑھا،
اردو زبان میں جتنے ٹرانسلیشنز ہیں ہندوستان میں نے ان تمام ترجموں کو پڑھنے کے بعد جب میں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ترجمے قرآن کا میں نے مطالعہ کیا، میں نے بسم اللہ کے ترجمے کو دیکھ کر میں پہچان گیا کہ اعلیٰ حضرت صرف عاشق رسول نہیں بلکہ ولی کامل عارف باللہ کا نام ہے، اس لیے انہوں نے بسم اللہ کا ترجمہ، جبکہ دوسرے سارے ٹرانسلیٹر میں کیا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے، لیکن اس عارف باللہ نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے شروع، یعنی جب آدمی کوئی ترجمہ لکھے گا اللہ کا تو قلم سے سب سے پہلا لفظ اللہ نکلے گا، جب کوئی بولے گا بسم اللہ کا ترجمہ تو زبان سے لفظ اللہ نکلے گا اللہ کے نام سے شروع۔ تو صلاح الدین صدیقی کہتے ہیں میں نے بسم اللہ کے ترجمے سے پہچان گیا کہ اعلیٰ حضرت صرف عاشق رسول کا نام نہیں ہے، وہ تو ایک عارف باللہ ولی کامل کا نام ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے محققین کا ادھارن اس لیے دیا ہے تاکہ عام لوگوں کی باتیں ممکن ہو کچھ لوگ سطحی باتیں سمجھ کے اس کو نکار دیں، لیکن وہ ذمہ دار، وہ ریسپانسیبل پرسنالٹیز آف انڈیا جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو تحقیق کی نگاہ سے دیکھا، ان کے نزدیک اعلیٰ حضرت کا مقام کتنا بلند ہے۔ ڈاکٹر کوثر نیازی، ان کی پرسنل لائبریری میں 10,000 سے زیادہ کتابیں ہیں، 10,000 سے زیادہ کتابیں آج مجھ جیسے مدرسے کے طالب علم کے لیے ایک چونکا دینے والی بات ہے۔ میں جب نومین بھی لائبریری سے لینا چاہتا ہوں، شرح وقیہ اور ہدایت النحو بھی مدرسے کی لائبریری سے چاہتا ہوں، کچھ ایسے کمزور ذہن کے بچے ہیں جو فارسی کی پہلی بھی چاہتے میں مدرسے سے ہی خرید لوں، جو کتابوں کی خریداری کے تعلق سے اتنا کمزور ذہن رکھتا ہو، اس بچے سے میں کیا امید کروں کہ وہ بچہ 500 کتابوں کا مطالعہ کر پائے گا؟ میں مشورہ دیتا ہوں کہ فارسی کی پہلی سے لے کے بخاری شریف تک جتنی بھی کتابیں ہیں درسی، وہ ساری کتابیں بچے اپنی اس کی ٹوپی کمزور ہو، اس کی چپل کمزور ہو، ان کے کپڑے کمزور رہیں، طالب علمی کے زمانے میں پریس اس کے کپڑے میں نہ ہو، ان کے سر پہ 50 روپے کی ٹوپی رہے، یہ ساری کمزوریاں رہیں، لیکن کتاب کے اعتبار سے وہ بچہ اتنا مضبوط ہو کہ طالب علمی کے زمانے میں درسی کتابوں کے علاوہ خارجی کتابیں اپنے پیسوں سے خریدیں تاکہ آنے والے وقت میں وہ کتاب کا کیڑا بن کے ایک اسکالر کہلائے۔ اعلیٰ حضرت کا ماننے والا وہ کتابوں کی بھیک لائبریری سے نہیں مانگے گا۔ میں کہتا ہوں فارسی کی پہلی سے لے کے بخاری شریف تک درسیات کی جتنی کتابیں ہیں سب کی تعداد آپ جوڑیں، بمشکل تمام 100 کے قریب کتابیں جائیں گی، لیکن 10,000 کتابوں کا مطالعہ کوثر نیازی کہتے ہیں کہ اب تک میں نے اپنی زندگی میں اتنی روٹیاں نہیں کھائی ہے جتنی میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اسی طرح ہندوستان میں ایک اسکالر ملتا ہے ڈاکٹر نٹور سنگھ، جو آج سے کچھ دن پہلے کانگریس کے زمانے میں ودیش منتری تھے، ان کی اپنی پرائیویٹ لائبریری تھی، اس میں بھی 10,000 سے زیادہ کتابیں ان کے پاس موجود تھی۔ سونیا جی ان کی بیٹی کے مرنے کے بعد جب ان کے کنزول کے لیے ان کے پاس گئے تو لوگوں نے کہا کہ وہ اپنی لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی بڑے بڑے منسٹر ان سے علمی گفتگو سننے کے لیے ان کے پاس آتے تھے، چونکہ بہت بڑا مطالعہ ان کے پاس تھا، دنیا بھر کی ساری کتابیں سارے فنون کی تمام ماہر دانشوروں کی موجود تھی۔ نٹور سنگھ 10,000 سے زیادہ کتابیں ایک منسٹر جو فورن منسٹر وزیر خارجہ ہو ان کی لائبریری میں، ظاہر سی بات ہے جو مطالعے کا شوقین ہوگا اس کی عقل کھلے گی، مسائل کی گتھی کو سلجھانے میں مہارت تامہ اس کو حاصل ہوگی، پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے کتابوں کا سہارا ڈھونڈے بغیر فوری طور پر اس مسائل کا وہ حل بتائیں گے۔ کوثر نیازی کے پاس بھی اسی طرح 10,000 سے زیادہ کتابیں تھی، انہوں نے کہا کہ 10,000 کتابوں کے مطالعے کے بعد جب سے میں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے تو ایسا محسوس ہوا کہ اب تک میں علم و فن کے سمندر کے میں کنارے تھا جب میں نے فتویٰ رسویہ، الدولت المکیہ، کنز الایمان، ہدایت بخشش، الامن والعلا، فاس مبین درت حرکت زمین، ان کتابوں کا جب میں نے مطالعہ کیا تو ایسا لگا کہ 10,000 پڑھنے کے بعد بھی میں طفل مکتب اور میں دریا کے کنارے ہوں اور اب میں علم کے سمندر میں غوطہ لگا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ان محققین کی نگاہوں میں اعلیٰ حضرت ہندوستان کے اس عظیم اسکالر کا نام ہے کہ قیامت تک جو بھی ان کی کتابوں سے روشنی حاصل کرنا چاہے وہ روشنی حاصل کرتے رہے، چاہے وہ تاریخ پڑھے، جغرافیہ پڑھے، علم جعفر پڑھے، علم تکسیر پڑھے، فقہ پڑھے، علم حدیث یا اصول حدیث پڑھے، یا جس فنون کو وہ ٹچ کریں، اعلیٰ حضرت مینار نور بن کر سب کے لیے پرکاش واہک بن کر روشنی کا مینار بن کر روشنی دیتے رہیں گے۔ کوئی چاہے ان کی زندگی سے تقوی سیکھے، عشق رسالت سیکھے، علم سیکھے، اور سب سے بڑی بات ڈیڈیکیشن سیکھے، یعنی
समर्पण का जज्बा। आज आम तौर पर चौक चौराहे पे तबसरा होता है, हमारा खतीब अच्छा नहीं, हमारी मस्जिद के इमाम अच्छे नहीं, हमारा लीडर अच्छा नहीं, दरसगाह के टीचर अच्छे नहीं, मदरसे का मैनेजर और नाजिम अच्छे नहीं। यानी हम लोग जिस कल्चर में भी जी रहे हैं, इस कल्चर को अगर मैं ये कह दूं कि गीबत का कल्चर, इसको मैं कह दूं कि तनकीद का कल्चर, इसको मैं कह दूं कि बेकदरी का कल्चर, तो बुरा ना होगा। आदमी अपनी खताओं, अपने गुनाहों पे नजर ना डाल के सिर्फ दूसरों की आंख का तिनका तलाश करने में लगे हैं। अगर आदमी सिर्फ अपने अंदर झांक के देखे, उनको अपनी बेइल्मी का अंदाजा होगा, उनको अपनी बेअमली का अंदाजा होगा, उनको अपनी सुस्ती और काहिली का अंदाजा होगा। वो अपनी उस काहिली और सुस्ती और बेइल्मी को, बेअमली को दूर करने की वो कोशिश करेगा। लेकिन जब तक वो दूसरों को देखता रहेगा, अपने अयूब से वो अंधा हो जाएगा। नतीजे में कोई कमाल और खूबी की बात उनके अंदर नहीं आएगी। ये सच है। इस तनकीद में दम भी है कि हमारे पास एक अच्छा मैनेजर जो समर्पण की हद तक मदरसा और स्कूल और कॉलेज का काम करे, अपना घर बने या ना बने मगर दारुल इमारत चमके। मेरे पास अपनी गाड़ी हो या ना हो मगर दारुल की गाड़ी सड़कों पे दौड़े ताकि उसकी अहमियत लोगों की निगाह में बैठ जाए। एक ऐसा समर्पण, डेडिकेशन का जज्बा। या तो मैं मर जाऊं या फिर मेरा स्कूल चमके, या मैं इसी राह में मैं मर जाऊं, मेरा दारुल उलूम चमके। यानी डेडिकेशन का जज्बा, समर्पण का जज्बा, अपने आप को लूटा देना। अगर कोई समर्पण के साथ इमामत करेगा तो उनकी मस्जिदों में 5 नमाजी नहीं रहेंगे, बल्कि वह कोशिश करेगा कि मैं दाई इस्लाम बनकर इस मस्जिद का इमाम में बहैसियत मुलाजिम नहीं हो, वह बहैसियत दाई हो। बहैसियत दाई फजर की नमाज पढ़ने के बाद वह बोलेगा आज मैं किसे दावत दीन दूं, जोहर की नमाज के बाद मैं किसके पास सुन्नियत की दावत लेके मैं जाऊं, असर की नमाज के बाद मैं किसके पास अपना टारगेट बना के मैं जाऊं। अगर 30 दिन मेहनतें जारी होंगी और हर एक दिन सिर्फ एक नमाजी मस्जिद में बढ़ा तो एक कामयाब इमाम, भले ही उसका चर्चा जामिअतुर रज़ा के स्टेज से न हो, भले ही उसका चर्चा इस्लामिया इंटर कॉलेज से न हो, भले ही उसका चर्चा अखबारात और किताबों में न हो, एक कामयाब इमाम जो छोटे से देहात में रह के मस्जिदों को नमाजी से भर दे, उनके अकायद का तहफ़्फ़ुज़ करे, तो मुझ जैसा शोहरत याफ्ता हजारों आदमी एक तरफ, कामयाब देहात का वो इमाम एक तरफ। सुभान अल्लाह। डेडिकेशन का जज्बा। शोहरत और नामवरी ने मुझे खोखला कर दिया, शोहरत और नामवरी के जज्बे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। खिदमत का जज्बा, डेडिकेशन का जज्बा, यही मकतब है। इसी मकतब को मुझको आबाद करना है। इस मकतब में जो 50 बच्चे आते हैं, उन बच्चों को इश्क़ रिसालत और अल्लाह की तौहीद की मार्फत उसके सीने में डाल देना है। यानी उसी दरसगाह को अपनी दावत का मरकज समझ लें, उसी मस्जिद को अपना मरकज समझें, और फिर अपना मकान बने ना बने मसलक का काम हो, अपने पास गाड़ी आए ना आए मसलक और मजहब का काम हो। ये समर्पण एक मुदर्रिस के पास आ जाए, मुझे 5 घंटे पढ़ाना है, 5 घंटे में जो घंटियां मुझको मिली है मुझको दर्स देना है। 5 मिनट भी मोबाइल पे वो खर्च नहीं करे, 10 मिनट पहले वो आ जाए, 10 मिनट वो बाद में जाए। आज हमारे पंडित जी को फिक्र अल्लाह हुई है, मदरसे पे शकंजा हम कसें, फिंगर प्रिंट दे के आप अंदर जाएं, और साहब अपने मदरसे में कितने बच्चे हैं उसका पोर्टल रिपोर्ट मेरे पास लाएं। मेरे कुछ दोस्त परेशान हो गए, कहा पंडित जी परेशान कर रहे हैं, पंडित जी मदरसों के दुश्मन है, पंडित जी मदरसे के पीछे पड़े हैं। वो दुश्मनी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो जाने, उसका काम जाने, हमको उससे कोई बहस नहीं। जाहिर सी बात है कि वो जिस तंजीम से जुड़े हैं उस तंजीम का भला वो चाह रहा है, उस तंजीम के फार्मूला का वो काम कर रहा है। इससे हमको सबक हासिल करना चाहिए। जब वह एक मंदिर का पंडित है तो एक लुंगीधारी जब वह संसद भवन पहुंचते हैं, लुंगी पहुंच के तंजीम का काम, जब वह सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं वो तंजीम का काम। मेरा वो बच्चा जो प्रधान चपरासी रहता है, मदरसा मस्जिद आलिमों से जुड़ा रहता है, वही बच्चा जब प्रधान बन जाए, आलिमों से दूरी मदरसों से दूरी, वही बच्चा जब विधायक बन जाए, आलिमों से दूरी मदरसे से दूरी, वही बच्चा जब सांसद बन जाए, वही बच्चों से मदरसे से दूरी, आलिमों से दूरी। मैं कहता हूं जब एक पंडित जी आरएसएस का कैडर जब वो मंदिर का महंत है तो भी अपनी तंजीम का वफादार है, सीएम की कुर्सी पर है, तंजीम का वफादार है, उससे हमारी आंख खुलनी चाहिए। मेरा बच्चा कसम खा ले, मैं चपरासी रहूं, मैं मजहब का वफादार रहूंगा, मैं प्रधान बन जाऊं, मजहब का वफादार रहूंगा, मैं सांसद बन जाऊं, मजहब का वफादार रहूंगा, मैं डीएम की कुर्सी पे बैठ जाऊं, मजहब पहले है वो कुर्सी बाद में है। अगर
میں نے سبق حاصل کیا جو کام میرا دشمن ہمیں مٹانے کا کرے اس مٹانے کے بعد اسلام نہ مٹے گا. ڈیڈیکیشن کا جذبہ ہو تو اسلام کے ماننے والے 35 کروڑ آج ہے, آنے والے دن میں یہ کروڑ 50 کروڑ کی تعداد سے تجاوز کر جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پوزیٹیولی اس باتی طور پر آدمی سوچے, نگیٹو طور پر نہیں, پوزیٹیولی سوچیں. میرے ایک دوست کا فون آیا, میرے ایک دوست نے کہا کہ حضرت ہم پریشان ہو گئے. میں نے کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا حضرت بات یہ ہے کہ اب صاحب وقت پہ جانا پڑتا ہے, وقت پہ آنا پڑتا ہے, فنگر پرنٹ دے کے جانا پڑتا ہے. یہ پنڈت جی نے جینا مشکل کر دیا. میں یہ سوچتا ہوں ٹھیک ہے پنڈت جی اپنا کام کر رہے ہیں, آپ اپنا کام کریں. میں 5 گھنٹے کی تنخواہ لیتا ہوں. پہلے 3000 روپے میری تنخواہ تھی. میں فجر کے بعد بھی بچوں کی نگرانی کرتا تھا, مغرب کے بعد بھی بچوں کو پڑھاتا تھا, 5 گھنٹے کلاس میں پڑھاتا تھا. جب 70,000 روپے میری تنخواہ ہو گئی, میری درسگاہ میں غیروں کے بچے نہیں, میری درسگاہ میں میرے بچے, میری قوم کے بچے, میرے بچے پڑھ رہے ہیں. میں ان بچوں کو پڑھاتا ہوں اور اس کے بدلے میں 50,000 70,000 روپے تنخواہ گورنمنٹ آف انڈیا مجھے دیتی ہے. تو پہلے 3,000 میں جب 10 گھنٹے میں پڑھاتا تھا, 70,000 میں تو 15 گھنٹے مجھ کو پڑھانا چاہیے, لیکن اب 5 گھنٹے پڑھانا بھی میرے لیے بوجھ ہے. تو اب اگر میں 1 گھنٹہ دیر سے جاؤں, 1 گھنٹہ پہلے آؤں, اس حرام خوری کا مجرم کون ہے جو تنخواہ 5 گھنٹے کی تنخواہ لے اور پڑھائی وہ 3 گھنٹہ کرے, اس میں بھی موبائل سے 2 گھنٹے تک بات کرے؟ اس حرام خوری کا مجرم ہے کون؟ اگر ایک پنڈت جی مجھ کو جگائے, مجھ پر سختی کرے تاکہ میں وقت سے پہلے جاؤں اور وقت گزارنے کے بعد آؤں, مدرسہ اجڑ گیا, اپنا گھر آباد ہونا چاہیے, مدرسے کے بچے کہاں ہیں لاؤ. اگر اس کی سختی کی وجہ سے میرے مدرسے میں بچے بھی آ جائیں, میرے مدرسے میں 5 گھنٹے کی تعلیم بھی ہو جائے اور میں حرام خوری کے جرم سے بھی بچ جاؤں, تو بھلے ہی ان کا مزاج کچھ بھی ہو, لیکن وہ میرا محسن ہے کہ مجھے وہ حرام خوری سے بچاتا ہے جس مدرسے کو رشوت اور سستی نے تباہ کر دیا تھا. ان کے جگانے سے میرا مدرسہ رشوت خوری کے جرم سے بچ جائے گا. بلکہ پوزیٹیولی اعلیٰ حضرت نے ڈیڈیکیشن سے کام کیا ہے. سلطان التارکین کا نام ہے اعلیٰ حضرت حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس جیسے بزرگ سلطان التارکین ہیں جنہوں نے وطن چھوڑا, جنہوں نے بادشاہت چھوڑی, فقیری اور درویشی اختیار کر لی, مذہب کا کام کیا. اعلیٰ حضرت 14 سال کی عمر میں اپنے باپ کے گھر میں عالم فاضل مفتی بن گئے. 15 سال کی عمر میں عالم فاضل مفتی سب بن گئے. آپ کے والد نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے سب سے بڑے مفتی اور مجتہد کا نام ہے. اپنے گھر میں پڑھ کر فارغ ہو کر اعلیٰ حضرت نے آگرہ کی جامع مسجد کا رخ نہیں کیا, جامع مسجد دہلی کا رخ نہیں کیا, بمبئی کے سیٹ کے مدرسے کا رخ نہیں کیا. پوری زندگی کسی مسجد کی امامت کی ملازمت نہیں کی, پوری زندگی کسی مدرسے میں درس و تدریس کی ملازمت نہیں کی. اعلیٰ حضرت اپنے گھر میں عالم فاضل مفتی بن کر 67 سال کی عمر تک اپنے ہی گھر محلہ سودا بریلی میں رہ کر, انہوں نے باپ کے گھر میں رہ کر اپنی زمین کی آمدنی سے کتابیں چھپوا کر, اپنی زمین کی آمدنی سے مدرسہ منظر اسلام بنا کر, رضا جامع مسجد بنا کر, اخبارات چھپا کے 1000 کے قریب کتابیں لکھ کر, بغیر کسی مسجد مدرسہ میں ملازمت کیے ہوئے خطابت کو آپ نے پیشہ کبھی نہیں بنایا. زندگی میں گنتی کے چند خطاب ہیں, بہار سے لے کے جبل پور تک وقتی طور پر 2 4 5 10 خطاب. باقی ساری زندگی گھر میں رہ کر اپنی زمین کی آمدنی سے جو مذہب کا کام کیا, کتابیں چھپا کر, کتابیں لکھ کر, روزانہ 2 گھنٹہ سو کر, باقی سارے اوقات دین کی خدمت کے لیے جو رضا پوری زندگی اسلام کی خاطر اپنا جیون سمرپت کر دیا, وہ رضا گمنام کیسے رہے گا؟ خدا کی عطا نے اسے محلہ سوداگران سے اٹھایا ہے اور کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بنا دیا ہے. A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity. جو اپنا جیون اللہ کے لیے سمرپیت کر دیتا ہے, اللہ اسے شہرت دیتا ہے, اللہ اسے مقبولیت دیتا ہے, اللہ اسے عزت دیتا ہے, بغیر کسی شہرت و ناموری کے. ڈیڈیکیشن کے جذبے کے ساتھ ہمارے خطبہ, ہمارے علماء, ہمارے ائمہ, ہمارے مکتب کے منشی, سارے لوگ اعلیٰ حضرت کا وہی پیغام
डेडिकेशन, मैसेज ऑफ डेडिकेशन लेके जाएं और यहाँ से जाने के बाद अपनी अपनी जगहों में खामोशी और इखलास के साथ मसलक का काम करें। ये शिकवा दूर हो जाएगा। उनकी मस्जिदों में फजर के टाइम में भी जुमा जैसा मंजर रहता है। आप अगर मेहनत की, ताईद रब्बानी आपके साथ होगी और दुनिया में तरक्की पाने का जो नियम है, मेहनत, समर्पण, ये भी आपके साथ रहेगा। तो जो काम आपका मुखालिफ बदअकीदा 50 साल में मेहनतों के बल पे न कर पाए, ताईद रब्बानी, मेहनत और डेडिकेशन की बुनियाद पे वो काम 50 साल में आला हजरत का दीवाना कर लेगा। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी, दुनिया के सारे सुन्नी उलमा, सुन्नी खुतबा, सुन्नी मुदर्रिसीन को सरकार आला हजरत के इस पैगाम डेडिकेशन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन सुम्मा आमीन।